وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بھی پلیز آ جاؤ, واپس آ جاؤ. یہ مقصد ہے اس پریس کانفرنس کا. ساما صاحب پریس کانفرنس اور پی ڈی ایم گئی باڑ میں, وہ تو دفن ہو چکی. فاتح خانی آپس میں جوتیوں میں دال بانٹ رہی, اس کے اوپر آپ ٹائم ضائع نہ کریں. آج مسئلہ جو اگر ہے ڈوگر صاحب بات میں بھی کروں گا, آج مسئلہ کیا جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی, ایمبولنس کے اندر لوگ سڑکوں پہ روڈ بلاک ہے, مریضوں کو لے کے نہیں جا پا رہے. آپ زندگیاں لوگوں کی اجیرن ہو گئی ہیں, سڑکیں بلاک ہیں, راستے بلاک ہیں, پولیس کہیں نظر نہیں آ رہی, انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے. پولیس والے جو ہیں وہ بیچارے چھپتے پھر رہے ہیں, گاڑیاں پولیس کی چھپا دی گئی ہیں. ہمارے جو ادارے ہیں, آج ہماری ریاست جرگمال بنی ہوئی ہے. وہ بینکروں میں بیٹھ کر اگر شیخ رشید یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان سے نبٹ لیں گے, ان کا نقصان کس کو بھرنا پڑ رہا ہے؟ اگر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو انالائز کر رہے ہیں, نقصان عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں, پنجاب حکومت کہہ رہی ہے ہم چھوڑیں گے, بالکل ٹھیک. کرن صاحب یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کا یہ اچھا, کہنا ہے کہ عوام کے جان و مال کے یا رسول اللہ جو بھی کر رہی ہے, عاشقان رسول ہیں وہ, اور ہماری جانیں قربان ہیں ان پہ. اس پہ دیکھیں جو آج ہم یہ یہاں پہ بلیک آؤٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے, انڈین میڈیا کے ذریعے, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے وہ خبریں ٹویسٹ کر کے بھیج رہے ہیں. اور آج اگر ہم نہیں دیں گے خبریں اسامہ صاحب, تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا, کہاں ہے آزادی صحافت؟ پاکستان کے اندر کیا میڈیا جرگمال ہے؟ آج ہم ان کی تحریک کو خرن صاحب آپ کا موقف آ گیا, میں جس طرح کر رہا ہوں حکومت کا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ہم نے بات کر لی. جے ہند دوستوں, سواگت ہے آپ کا آپ کے فیوریٹ یوٹیوب چینل پہ. میں ہوں پروین کمار جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز ہند نیوز. دوستوں, آپ نے یہ ویڈیو ابھی جو دیکھا ہے یہ جسٹ ایک ٹریلر ہے, اور پوری پکچر کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. ویڈیو بڑا ہونے کے کارن میں اس کو الگ الگ پارٹ میں بنا رہا ہوں, تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. سو لیٹس گو اینڈ اسٹارٹ دا ویڈیو. پاکستان کی جو آج کی حقیقت یہ ہے کہ گرہ یدھ پہ آ چکا ہے پاکستان. چاروں طرف پولیس والوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کس طریقے سے پولیس افسروں کو پکڑ کے جو کٹر پنتھی جو جہادی ٹائپ کے لوگ ہیں, وہ کچھ جو فرانس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس کا میٹر جو تھا اس کے اوپر کی جو بہت بری طریقے سے جس طرح سے ان کا جو اگریسر ہو کے لوگ جس طرح سے پولیس والے کو مار رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پولیس کی حالت کر دی گئی اور فوج کی, اور پولیس اور فوج چھپتے پھر رہے ہیں. پاکستان میں آج کی حالت یہ ہو گئی ہے. اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے؟ گورنمنٹ نے کس لیول پہ ان کو دیکھ لیجئے ڈنڈوں سے ان کو پٹا جا رہا ہے, اور گورنمنٹ نے کس لیول پہ ان کو چھوٹ دے رکھی ہے. جو کہاوت جو پرانی ہے, بہت پرانی کہاوت ہے کہ سانپ کو دودھ پلا رہے تھے اور آج انہیں کو ڈستا نظر آ رہا ہے وہی سانپ. اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ویڈیو میں. ایک بہت ہی اچھا اس کا جواب اپنے پاکستانی میڈیا کا ماحول دیکھ لیا, آپ کو وہ پہلے ویڈیو سے سمجھ میں آ گیا رہے گا کہ پاکستانی میڈیا کا حال کیا ہے, اور دوسرے ویڈیو میں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کارن کیا ہے. سو لیٹس گو اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کرونالوجی بیہائنڈ دس وائلنس ان پاکستان. یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی پھل کھاتے ہیں تو پھل ایک دم ویسے ہی نہیں پک جاتا. پہلے اس کا بیج زمین میں بویا جاتا ہے, وہ بیج اس کو پانی دیتے ہیں آپ, موسم کا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر, اس میں کھاد ڈالتے ہیں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے اور پھر بڑا ہو کر ایک درخت بنتا ہے, اور پھر آپ اس کا پھل کھا پاتے ہیں. پاکستان میں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی ہم نے بڑے پیار سے اور بڑی ہی حفاظت کے ساتھ سینچا ہے. زمین میں اس کا پودا لگایا اور پھر بڑا ہوتے ہوتے وہ آج ایک ایسا درخت بن چکا ہے جس نے اپنی شدت میں پورے ملک کو لے لیا ہے. اس وقت پاکستان میں آپ جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹی ایل پی کا پروٹیسٹ اور اس کے بعد ان کی گرفتاریاں اور ان کے اوپر بین. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو بین لگا ہے, کیا واقعی یہ صحیح معنوں میں بین ہوگا, اور کیا صرف اس تحریک کو, اس جماعت کو بین کرنے کی ضرورت ہے, یا اس مائنڈ سیٹ کو بین کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 2 دنوں میں پاکستان میں جب بین لگایا گیا اس جماعت پر, تو اس کے بعد سے اب تک کتنے پولیس والوں کو مارا جا چکا ہے. آج کے دن پورا ملک جیم ہے, پہیا جام ہڑتال کا اعلان وہ کر چکے ہیں اور پورے ملک کو بند کر دیا ہے. لاہور پورا بند ہے, دوسرے تمام شہروں میں ان کے جلوس نکل رہے ہیں.
نہ صرف یہ کہ جو پہلے لوگ تھے ان کے، بلکہ اپنے ساتھ اعلان کر کر کے، اناؤنسمنٹ کر کر کے اور یہ تحریک چلا کے ان تمام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے کر انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے جن کا ذہن ان کے ساتھ ملتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کتنے فیصد لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ جب آپ اپنے مدرسوں میں یہ پڑھائیں گے کہ ایک دن مسلمان نے ہی تمام دنیا پر حکومت کرنی ہے اور مسلمانوں کے علاوہ اور کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو دنیا میں حکومتیں مل گئی ہیں، اگر کوئی اور مذہب، کوئی اور فرقہ، کوئی اور کمیونٹی، کوئی اور قوم، نیشن کہیں پر کوئی حکومت کر رہی ہے تو دراصل وہ غلطی سے اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ وہ اس لیے ایسا ہوا ہے کیونکہ مسلمانوں کے اپنے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ تو کسی نہ کسی دن مسلمان تمام دنیا پر، پوری دنیا پر دوبارہ حکومت کریں گے۔ جب آپ اپنے مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں تو پھر ان مدرسوں سے جہادی نہیں نکلیں گے تو کون نکلے گا؟ جب آپ اپنے مدرسوں میں یہ پڑھاتے ہیں کہ باقی تمام مذاہب کے ساتھ آپ نے نفرت کرنی ہے، کوئی آپ کا دوست نہیں ہے، ہر کوئی آپ کا دشمن ہے، آپ جب یہود و ہنود کا یہ تصور دیں گے تو پھر آپ کے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے ذہن میں تو یہی ہوگا۔ جب آپ اپنے مذہب کی شدت پسندی اپنے مدرسوں میں پڑھائیں گے اور ان کو یہ بتائیں گے کہ اگر تمہارے مذہب یا تمہارے متعلق یا تمہارا جو نظریہ ہے اس نظریے سے مختلف پوری دنیا میں کوئی بات کرتا ہے تو وہ واجب قتل ہے، تو پھر بچے بڑے ہو کے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے دوڑیں گے یا نہیں دوڑیں گے؟ آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ شدت پسندی کی وہ تحریک جو پی این اے سے شروع ہوئی تھی، پی این اے کی ایک تحریک چلی تھی پاکستان میں جو پی این اے سے شروع ہوئی تھی، آج 2021 میں آج یہاں پر چوک یتیم خانہ لاہور میں پہنچ چکی ہے۔ یہاں پہ سیاست بھی مذہب پہ کی جاتی ہے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ریلیجن کارڈ استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ابھی تو میں نے صرف مدرسوں کی بات کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت سے ایسے اقدامات لیے جو مولویوں سے ڈر کے لیے، مولویوں سے ڈر کے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ احمدیوں کو جو غیر مسلم قرار دیا گیا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیوں کہا ایسا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مولویوں سے ڈر گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مولویوں کی تحریک ان کے خلاف اٹھے۔ لیکن اس کے باوجود کہ انہوں نے یہ اقدامات کیے، اس کے باوجود ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والا ایک شدت پسند مولوی ذہنیت کا مالک ڈکٹیٹر ضیاء الحق تھا۔ افغان جہاد لڑا اور پھر آپ نے پوری کی پوری ایک نسل جو ہے وہ جہادی بنا دی۔ پاکستان کے ان مسائل کو، جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا، پاکستان کا یہ جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے پاکستان کو، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ابھی نہیں کہیں سے کوئی اٹھ کے لوگ آ گئے۔ اس وقت پانچویں جماعت تک پڑھنے والا، یا شاید اس سے ایک دو کلاسیں نیچے ہی ہو، ایک ایسے شخص سے آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں۔ سعد رضوی جو ٹی ایل پی کا اس وقت لیڈر ہے، اس کی کیا اہلیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے، آپ نہیں جانتے کیا؟ وہ کہاں سے اٹھ کر اچانک اس طرح آ گیا؟ اس کے باوجود حکومت نے پسپائی اختیار کی، حکومت کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ حکومت کو کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ ایک بین تحریک کے ساتھ، ایک بین جو تحریک لبیک ہے، اس کے ساتھ آپ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جب ڈائیلاگ ہوتا ہے تو ڈائیلاگ ایسی جماعت سے کیا جاتا ہے جس کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہوں، جس کو آپ تسلیم کرتے ہوں۔ تحریک لبیک کا تو آپ تسلیم ہی نہیں کرتے نا، اس کو تو آپ نے بین قرار دے دیا کہ یہ اپنی کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ایک بین تحریک کے ساتھ، ایک بین جماعت کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ آپ مذاکرات کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اب آپ نے یہ کر لیا۔ پہلے آپ نے ان کے ساتھ جو نومبر کے مہینے میں معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور اس کو دیکھیں گے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ جماعت کس مائنڈ سیٹ کی ہے؟ آپ ان کے ساتھ معاہدہ ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آپ نے معاہدہ اس لیے کیا کہ پاکستان میں ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے، پاکستان میں ہمیشہ جو شدت پسند مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے، اور ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کمپرومائز نہیں کریں گے تو یہ تو ہمیں واجب قتل قرار دے دیں گے، یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے، یہ تو ہمیں مار دیں گے، ہماری جماعت کو ووٹ کیسے پڑیں گے؟ جب پاکستان کا آدھی سے زیادہ آبادی اس مائنڈ سیٹ کی ہے تو آپ کو ووٹ کون ڈالے گا؟
آپ اپنا ووٹ لینے کے لیے یہ کمپرومائز کرتے ہیں, آپ اپنی جان بچانے کے لیے کمپرومائزز کرتے ہیں, اور اس وجہ سے ان کو پھلنے پھولنے کا موقع ملتا ہے. وہ مزید فلرش ہوتی ہیں یہ جماعتیں, وہ مزید سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس یہ ہتھیار ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ہم کہیں گے, بچے کو بتائیں گے کہ اس نے اسلام کے خلاف کوئی بات کی ہے, اس کا نظریہ اسلام کے خلاف ہے, اس کو پکڑ کے مار دو. یہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اس پہ قابو کون پائے گا؟ اس پہ قابو ایسے نہیں پایا جا سکتا. جو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے مذاکرات کر لیں گے, ہم نے ان کو بین کہہ دیا پہلے, اور اس کے بعد اب ہم ان سے ڈائلاگ کر کے ان کے مطالبات مان لیں گے, فرینچ ایمبیسیڈر جو ہے ان کو واپس بھیج دیں گے, یا ان کو کہیں گے بھائی آپ خود ہی بلا لیں تاکہ یہ ہمارے اوپر بات نہ آئے. ایسے کچھ اقدامات کر کے ہم ٹھنڈا کر لیں گے, پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا, کچھ دنوں کے لیے جو ہے یہ سکون ہو جائے گا. وہ جو کچھ دنوں کا آپ سکون, ہر جماعت کچھ دنوں کا سکون ڈھونڈتی آئی ہے, وہ سکون ایک دن اس ملک کو مکمل تباہ کر دے گا. آلریڈی جو اس وقت ہو رہا ہے, پوری دنیا میں جو امیج جا رہا ہے وہ ایک ایسا امیج ہے کہ یہاں پر ایک طرح سے ٹیک اوور کر لیا ہے یہ جو مذہبی جماعتیں, انہوں نے ایک ایسا امیج آپ کا جا رہا ہے. آپ نے یہ کیوں کیا یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. پہلے یہ جو جماعتیں ہیں, یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں, ٹی ایل پی کو الیکشن میں کس نے انٹری کروائی؟ ٹی ایل پی کو ایک سیاسی جماعت کس نے بنایا؟ اس کے باوجود کہ پاکستان کے بڑے طبقے کا مائنڈ سیٹ یہ ہے جو کہ ٹی ایل پی کی مذہبی جماعتوں کا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی بچپن سے تربیت ایسی ہوتی ہے, کیونکہ بچپن سے ان کو مدرسوں سے لے کر اسکول تک پڑھایا یہ جاتا ہے. اس کے باوجود پاکستان کی سیاسی جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ بڑا ووٹ بینک حاصل کر سکیں اور سیاست میں اوپر آ سکیں. اس کے باوجود اتنی میچورٹی ہے ووٹرز میں یہاں پر, لیکن ان کو اوپر کون لاتا ہے؟ دوسری سیاسی جماعتیں. ان کو اوپر کون لاتا ہے؟ ادارے. ان کو بناتا کون ہے؟ ادارے اور سیاسی جماعتیں. تو جب آپ نے ایک جن کھڑا کر دیا اور آپ نے اسے بوتل سے بھی نکال دیا, تو اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں تم بوتل میں واپس جاؤ, وہ چلا جائے گا. اس کو تو چسکا لگ گیا خون کا, اس کے منہ کو تو خون لگ چکا ہے. اب وہی جو بات میں نے کی ہے کہ بہت ضرورت ہے ایک نیریٹو بدلنے کی. آپ اس طریقے سے یہ نہیں بدل سکتے. پاکستان کو ایک ایسی بات میں کرنے جا رہی ہوں جس کے اوپر بہت تنقید کی جاتی ہے, جس کے اوپر مرنے مارنے پر جو ہے مذہبی جماعتیں تل جاتی ہیں. پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کی بے حد ضرورت ہے. اگر آپ نے پاکستان میں تمام مذاہب کو, تمام فرقوں کو ایک جیسا اپنے نصاب میں, اپنے مدرسوں میں, اپنے سکولز میں ان کو پورٹرے نہیں کیا, یا بچوں کے ذہن میں یہ نہیں بتایا کہ اس دنیا میں رہنے کے کچھ طریقے ہیں, اس دنیا میں رہنے کے کچھ تمیز ہے, کچھ آداب ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں دنیا میں ان سب کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے. آپ کا نظریہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے, آپ اس نظریے پر قائم رہیں, اپنے دل میں اپنے مذہب کو لے کر رکھیے, لیکن دوسرے کے نظریے کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. اور اگر آپ دوسرے کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں, آپ اتفاق نہ کریں, آپ اپنے نظریے پر قائم رہیں, لیکن دوسرے کو مرنے مارنے پر نہ تل جائیں. آپ اپنے ذہن سے, ہماری نسلیں, ہماری جنریشنز کے ذہنوں سے یہ نکالنا پڑے گا کہ ہم جو آپ نے ہے ایک دن دنیا کو فتح کرنا ہے, آپ نے ایک دن ایسا جہاد لڑنا ہے کہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی, آپ نے دہلی پر اپنا جھنڈا لہرانا ہے, آپ نے غزوہ ہند کرنا ہے, آپ نے غزوہ یہ یونیورس کرنا ہے. آپ نے جو ہے بس آپ صرف ہیں, صرف آپ کا دین سچا ہے, صرف آپ ایک سچی قوم ہے, باقی پوری دنیا کی قومیں, پوری دنیا کے مذاہب جھوٹے ہیں اور ان کے وہ قابل اعتبار نہیں ہے, اور وہ آپ کے دشمن ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے رہے, اگر آپ نے اس کو چینج نہیں کیا تو یہ مائنڈ سیٹ ختم نہیں ہو سکتا. اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ اقدامات لینا ہوں گے ایک دن. پاکستان اس وقت FATF کی لسٹ میں ہے, گرے لسٹ میں موجود ہے. اس کے باوجود پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے. سڑکوں پر مولوی ہیں اور وہ پولیس والوں کو گھسیٹ کر انہوں نے لے کر گئے ہیں, کڈنیپ کر کے لے کے گئے ہیں, ان کو یرغمال بنا لیا اور ان کو کہا کہ اب ہمارے مطالبات مانو. ان کے ساتھ بہرحال بات چیت ہوئی اور وہ پولیس والوں کو چھڑوایا جا سکا. کوئی ملک آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ شدت پسند ٹیررسٹ ذہنیت رکھنے والے پولیس والوں کو لے جائیں؟ لا انفورسمنٹ یعنی یہ کس لیے ہے؟ یہ اگر یہاں پر جو پروٹیکٹرز ہیں, جو پولیس والے ہیں, جن کا کام جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اگر وہ خود پروٹیکٹ
پروٹیکٹڈ نہیں ہیں تو پھر آپ سوچئے کہ کون محفوظ ہے، اگر وہ خود محفوظ نہیں ہے تو ان کو اٹھا کے وہ لے کے جا رہے ہیں. پورے یہ جو جتنی ویڈیوز جتنی فوٹیجز آئی ہیں، آپ جتنا مرضی انٹرنیٹ بند کر لیں، اس کو آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ باہر نہیں جا رہی یہ ساری چیزیں. اچھا پھر ایک اور بات، آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کی ہر مسئلے کے پیچھے بیرونی سازش ہوتی ہے. ہمارے خلاف پوری دنیا اس وقت لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں تباہ و برباد کر دے. اس کے باوجود کہ ہمیں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے لیے کافی ہیں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے کے لیے، اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے. پھر بھی ہماری ہر سازش کے پیچھے دشمن ہوتا ہے، یا ہماری سازش کے پیچھے یہودی ہوں گے، یا ہماری کوئی ایسی ناکامی جب سامنے آئے گی، جب پورے ملک میں پروٹیسٹ کر رہے ہوں گے، ملک جل رہا ہوگا اور لوگوں کو جو ہے مارا جا رہا ہوگا، قتل کیا جا رہا ہوگا، تو اس کے پیچھے یا یہودی ہوں گے، یا ہندو ہوں گے، یا بھارت ہوگا، یا اسرائیل ہوگا، یا امریکہ ہوگا، یا رشیا ہوگا. سپر پاورز کو اور کوئی کام نہیں ہے. سپر پاورز کے پاس صرف یہ کام ہے کہ وہ جو یہاں کے لوگ ہیں، پاکستان کے لوگ، ان کو کسی طریقے سے مار دیں، کسی طریقے سے. بس پاکستان اتنی ترقی کر رہا ہے، آج تک ایک سائنس کے نام پر آپ نے سوئی تک نہیں بنائی. کون سی آپ نے ایسی ترقی کر لی ہے سائنس میں کہ پوری دنیا کی جو نیشنز ہیں، سپر پاورز جو ہیں، وہ آپ کو ختم کرنے کے لیے آپ کے خلاف سازشیں کریں گی؟ یہ بات اس وقت کہیں جب آپ ترقی میں بہت آگے جا رہے ہوں، آپ کہیں کہ یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ صرف دہشت گرد پیدا کرنے کے علاوہ کر کیا رہے ہیں؟ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا آپ کے خلاف ہوگی. یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں، یہ ساری وہ بات ہے جو کرنے سے گھبراتے ہیں لوگ. کیوں گھبراتے ہیں آپ؟ اگر صرف وہ جو گھبرانا نہیں ہے اس پہ چلیں، گھبرانا نہیں ہے، کھل کے بولیے اور بتائیے اپنی نیشن کو، اپنے حکمرانوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے علماء کو کہ پاکستان کو اگر آپ نے بچانا ہے، پاکستان کو نازک صورتحال سے نکالنا ہے، وہ نازک صورتحال جو 1947 سے چلی اور ابھی تک نازک صورتحال ہی ہے. کبھی تو اس کو نازک صورتحال سے نکل آنا چاہیے، اور اس نازک صورتحال سے نکالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے نصاب کا نیریٹو بدلیں، آپ اپنے لوگوں کو تہذیب و تمدن سے رہنا سکھائیں، آپ شدت پسندی کو ختم کرنے کے لیے جو بنیادی اقدامات ہیں، جو کرنے ضروری ہیں، وہ کریں. آپ ان کو سنب کریں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ ان پہ آپ کے اوپر بیرونی دباؤ آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو پوری دنیا میں بہت بدنامی ہو رہی ہے. یہ تو ہم جو ہے ہمارے اوپر کہیں سینکشنز نہ لگ جائیں، کہیں ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے. اس سے آپ ان کے ساتھ جو ہے ان کو بین کرتے ہیں، اور جب آپ ان کو بین کر دیتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ تو سنبھالے نہیں جا رہے، یہ تو جینا حرام کر دیں گے، یہ تو ہمارے اوپر جو ہے وہ فتوے لگا رہے ہیں، ہمیں آگے ووٹ کیسے ملے گا، آپ ان کے ساتھ ڈائلاگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ یہ بات سیدھی طریقے سے کہہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرا خیال ہے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ بات کرتے ہوئے کہ دیکھیے ایک ملک کو آگے لے جانے کے لیے یہ 2021 ہے. آپ اس صدی میں جی رہے ہیں جہاں پر آپ بہت تنقید کیا کرتے ہیں. ہم بڑے تنقید کرتے ہیں، کبھی ہم سعودی عربیہ پہ تنقید کرنے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی ہم دبئی پہ دبئی وہ ملک ہے جن کو ہم بولتے ہیں نا کہ یہ جو ہے یہ تو صرف عیاشی کرنے کے لیے ان کے پاس تیل کا پیسہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، وہ آج مارس پہ پہنچ گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے. آپ دبئی دیکھیے، پوری دنیا کے لوگ وہاں پر جا کر رہتے ہیں اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. انہوں نے تمام مذاہب کے لیے اپنے ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے کہ وہاں پر ہر کوئی جا کے اپنی عبادت بھی کر سکتا ہے، آرام سے رہ بھی سکتا ہے. کوئی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہو وہ غیر مسلم ہو، ہم تمہیں مار دیں گے، تمہارا تو نظریہ یہ ہے. وہاں پر جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ اپنے لباس میں، ان کا جو نظریہ ہے وہ اپنے نظریے کے ساتھ ہے، ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب کے ساتھ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا مذہب جو ہے وہ کوئی کیوں چھیڑے گا جب آپ کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے تو پوری دنیا میں اپنا فتح کا جھنڈا لہرانا ہے. یہ آپ بچپن سے پڑھاتے ہیں لوگوں کو. میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کو ختم ہونے کی بہت دیر ہے. پاکستان میں اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پورا ملک جیم ہو چکا ہے، ہڑتالیں ہو چکی ہیں، اور انہوں نے تمام جو اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ سیاسی کردار ادا کرنے والے بھی لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سیاسی لیڈر کہتے ہیں، وہ اس وقت کا فائدہ اٹھا کر ان جماعتوں کے ساتھ مل گئے ہیں. اور مفتی منیب وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح چل رہا ہے ایک جگہ پہ کہ بے روزگاری جو ہوتی ہے وہ بھی شدت پسندی پیدا کرتی ہے. مفتی منیب
بے روزگار ہو چکے ہیں. وہ رویت حلال کمیٹی جو چاند دیکھتے تھے وہ اتنی بڑی بڑی لمبی لمبی دوربینوں سے کوئی 10 نمبر کا چشمہ لگایا ہوتا ہے, ایسے لوگوں کو چاند دیکھنے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں آپ لوگ. وہ اب ان کے ساتھ مل گئے مفتی منیب, ان کو آپ نے اس سے اتارا. جو بے روزگار ہو گئے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. ان کو پکڑ کے ان سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیے آخری بات, ان سب کو اگر پکڑ کے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو اگر آپ جیلوں میں نہیں ڈالیں گے تو یہ شدت پسندی پاکستان سے ختم نہیں ہوگی. پاکستان کو اگر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ پوری دنیا میں اپنا ایک اچھا چہرہ دکھانا چاہتے ہیں, یہ کچھ نہیں دکھانا چاہتے, تو آپ کو بہت ضروری ایک یو ٹرن یہاں پر لینے کی ضرورت ہے. یہاں پر وہ یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے کہ جو 47 سے لے کر اب تک اپنے مفادات کے لیے جو کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور ان کو ایک جہادی قوم بنا دیے, اس پر یو ٹرن لیجئے کہ آج سے ہم ایک ایسی شدت پسندی کے خلاف ایک ایسی روشن پسندی لائیں گے کہ جس کی وجہ سے آئندہ یہ نہ ہو. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو.